آپ کب سے نارتھ امریکہ میں ہیں؟ شاید 2-3-4 دن. بس اتنے ہی؟ ہاں. اچھا یہ تو اچھا ہے. ٹیکسس میں خوش آمدید. ہاں شکریہ. کیا آپ کبھی پاکستان گئے ہیں؟ میں 1978 میں وہاں تھا. میں بحری سفر پر تھا. میں مرچنٹ نیوی میں تھا. اچھا میں نے نیول ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا تھا. کون سا ڈپارٹمنٹ؟ نیول ریسرچ ڈپارٹمنٹ. نیول ریسرچ ڈپارٹمنٹ. اصل میں ہم کراچی پورٹ کی کھدائی کرتے تھے. ہاں کراچی پورٹ پر کھدائی کرتے تھے. آپ کھدائی کیا کرتے تھے؟ ہاں اور وہ بہت کم گہرا تھا. کیا گوادر بہتر تھا؟ ہاں جب ہم وہاں تھے تو وہاں نیچے وہ سارے مکرانی ہوا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کراچی کی بندرگاہ میں اب بھی مکرانی موجود ہیں. سنا ہے. تو بہت پہلے کی بات ہے. تھینک یو. یہ کیا ہے؟ شکریہ. شکریہ. آپ اردو جانتے ہیں؟ تھوڑا بہت. پھر تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا. پر مجھے صرف بیڈ ورڈز ہی آتے ہیں. ہم کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کرتے، خاص طور پر میں بول سکتا ہوں خدا حافظ، اللہ حافظ. اوکے. میں شکریہ کہہ سکتا ہوں. اور عربی میں کفالک، میں یمکن شکران، افغوان، مرحبا کہہ سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں. اوکے. یو نو آپ کافی عربک ورڈز جانتے ہیں. شکران. اوکے. شکران. ڈانکے شون. Ich bin born in Deutschland. ڈانکے شکریائی ہے اور ڈانکے شون بھی شکریائی ہے. تو انہوں نے یہی کہا یہ میری مادر لینگویج ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے. ڈانکیر کافی قریب ہے انگلش کے. ڈانکیر. تھینک یو. تھینک یو. مجھے بتایا گیا کہ آپ مذہب اور قرآن پر کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. اور وہ یہ جاننا بھی چاہتی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں جو کمپیریٹیو کرتے ہیں. ہاں مجھے بائبل معلوم ہے لیکن اتنی اچھی نہیں، سچ بولتا ہے. لیکن میں قرآن اچھا جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں بہت سارا اچھا قرآن. اور میں اس طرح جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو قرآن کی آیات دکھاؤں تو آپ انکار نہیں کر پائیں. میں بہت سے عیسائی مشنریوں سے پوچھا ہے اور اگر سے پوچھتا رہا ہوں اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں اور انہیں انگریزی میں سمجھاؤں اور کہوں اس کا انکار کرو. ٹھیک ہے. سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں بس کریں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. لیکن آپ اگر خدا کی طرف سے نہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی کتاب ہے، تو آپ اس کا انکار کرتے تھے. او ہاں اگر یہ میرے عقیدے کے خلاف ہو، خدا کے تصور، خدا کے اصول کے خلاف ہو تو آپ کو اسے انکار کرنا ہی ہوگا. لیکن اگر یہ خدا کے تصور یا خدا کے اصول کے خلاف نہیں ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا. میں یہ کہوں گا اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو آپ واقعی محبت نہیں کرتے. وہ مجھے کہنے دیں، وہ جو کچھ آپ کرتے ہیں بغیر ایمان کے وہ بیکار ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں اور آپ کو ایمان نہیں ہے کہ آپ کو کرنا نہیں ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے تو وہ ویسے بھی بیکار ہے. اگر میں اس کی پیروی کروں جس پہ کوئی دوسرا ایمان رکھتا ہے تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایمان پر نہیں جی رہا. اگر میں کچھ کروں، اگر میں ایمان رکھوں لیکن کروں کچھ نہ، تو اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی دوسرا اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو اگر میں ایمان رکھتا ہوں تو مجھے کچھ کرنا چاہیے. اگر میں ایمان ہی نہیں رکھتا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے، کیونکہ پھر انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. میں ہاں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر کوئی کسی چیز ایمان رکھتا ہے. اگر میں کہوں میں خدا کو نہیں مانتا تو یہ میرا عقیدہ ہے. دیکھیں جی ہاں، لیکن اگر آپ کہیں میں خدا کو نہیں مانتا تو میرا عقیدہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کا یقین نہیں کروں گا اگر آپ ایسا کہیں گے. یہ انسانی فطرت ہے. ہاں نہیں یہ میرا ایمان ہوگا. میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، یہ میرا عقیدہ ہے. ہاں کچھ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن خدا بھی کہتا ہے
کہ تمہارا کوئی وجود نہیں. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے نے خود کہا، جو ایک فلسفر ہے، کہ کوئی خدا نہیں ہے اور اب خدا کہتے ہیں کہ کوئی نیچے نہیں ہے. وہ مر چکا ہے. ہاں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز پہ ایمان رکھتا ہے. دیکھیں، کوئی بھی عقیدے کے بغیر نہیں ہے. میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب میں ایمان رکھنے کی صلاحیت ہے. وہ ایمان رکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میرا ایمان ہے کہ ہم سب تخلیق کیے گئے ہیں. میں ارتقا پر ایمان نہیں رکھتا، میں تخلیق پر یقین رکھتا ہوں. نہیں، آپ جس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہو، میں اس کی اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ تخلیق، جب خدا نے ہمیں تخلیق کیا، یہ آپ کا عقیدہ ہے. ہاں، جب خدا نے ہمیں تخلیق کیا تو اس نے ہمارے اندر ایمان رکھنے کی صلاحیت پیدا کی. اگر میں یقین نہ بھی رکھوں تب بھی یہ میرا عقیدہ ہے. دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے جس پر کوئی دوسرا یقین رکھتا ہے، تب بھی آپ ایمان رکھتے ہیں. ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں. یہی میں نے کہا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے مطابق جیتے ہیں جب کوئی دوسرا ایمان رکھتا ہے، اور جس پر آپ یقین رکھتے ہیں وہ اہم ہے، کیونکہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. یہی تو مسئلہ ہے. پھر وہ واقعی ایمان نہیں رکھتے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ درست. مجھے یہ کہنے دیں، ہاں، لوگوں کے عمل کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو میں کرتا ہوں جو مجھے وہ بناتا ہے جو میں ہوں. یہ وہ ہے جو خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے وہ آتا ہے، خود کو ظاہر کرتا ہے، سکھاتا ہے. اور بالکل شروع سے ہی خدا کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں اور تم لوگ میرے ہی بندے ہو. میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میری امت بنو. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اصول چاہیے، ہمیں اصول چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کب کامیاب ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ رہو، میری امت بنو، میں تمہارا خدا ہوں گا. جب تم گرو گے تو وہ تمہیں مار نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ تمہیں اٹھائے گا، کہے گا تمہیں معلوم ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہاں ہونا چاہیے، تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں تمہارا خدا ہوں، تم لوگ میرے بندے ہو. یہ میرا ایمان ہے. اب میں جتنے بھی پریچر سے ملا ہوں وہ بہت سارے اصول بنانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ لازمی کرنا ہوگا. اگر میں اس پر یقین نہیں رکھتا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں. اگر میں یہ کرتا ہوں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈھول پہ شور مچانا. اگر میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اسے کرتا ہوں، میں اپنے اس پہ یقین رکھتا ہوں، اپنے ایمان کے مطابق جی رہا ہوں، تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. میں اپنے سر پہ پاکستانی شال اوڑھ سکتا ہوں، وہ کہیں گے، اگر میں وہاں جاؤں تو وہ کہیں گے وہ دیکھو وہاں ایک پٹھان کھڑا ہے، وہ پٹھان وہاں کھڑا ہے نا، وہ یہی کہیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئے، لیکن یہ وہ ہے جو وہ آپ کو سمجھتے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لوگ کہیں گے تم اچھے انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہیں. اگر میں کہوں کہ میں عیسائی ہوں تو وہ کہیں گے وہ اچھا انسان ہے، اگر وہ عیسائی ہیں. لیکن کیا ہوگا اگر میں نہ ہوں؟ کیا ہوگا اگر میں بہت برا ہوں؟ میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں، اور میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو برے لوگ ہیں. میں ایسے عیسائیوں کو جانتا ہوں جو بہت برے لوگ ہیں، اور ایسے عیسائیوں کو جو اچھے لوگ ہیں. فرق یہ ہے کہ کیا یہ آپ کے یہاں ہے؟ کیا یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا اس سے اس بات میں فرق پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ خدا ایسا ہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم وہاں عزت دیں جہاں عزت ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں، آپ اصول بنا سکتے ہیں. اگر لوگوں کے دل میں کوئی اخلاق نہ ہو تو انہیں اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سخت اصول، جب تک کہ وہ اخلاق نہ سیکھ لیں. اگر یہ ان کے یہاں ہے تو انہیں اصول کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں ہے، یہ ان کا ایمان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو عورت کو ڈھانپنا ہوگا تاکہ مرد انہیں نہ دیکھیں. خدا نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اور خدا نے انہیں لباس نہیں دیا، انسان کا بنایا ہوا لباس. خدا نے انہیں ایک چھوٹا سا پتہ دیا، اور خدا نے کہا تمہیں معلوم ہے کیا، یہ میری تخلیق ہے، یہ تمہارے لیے میرا تحفہ ہے. دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بھی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز، اس کے چلنے کے اصول ہوتے ہیں. ہر چیز کے، انسانوں کے، چیزوں کے، ملکوں کے کچھ قوانین ہونے چاہیے جن پر عمل کیا جائے تاکہ آپ امن اور سکون سے رہ سکیں. اگر آپ انہیں باہر پھینک دیں اور کہیں دیکھو ایمان میرے اندر ہے اور یہ میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں، تو وہ نظریہ کام نہیں کرتا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، یہ کام کرے گا، یہ کبھی کام نہیں کرے گا. مجھے بتانے دیں کہ یہ کیسے کرے گا. آپ مجھے ایک مثال دیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس مجھے ایک مثال دیں. میں دوں گا. میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں گا. ایک مثال میں آپ کو ایک دوں گا. اگر
میرا ایک اصول ہے جو کہتا ہے قتل نہ کرنا ہاں اور چوری نہ کرنا. نہیں مجھے ایک دے, مجھے ایک چاہیے. میں یہ سب پورا کروں گا. نہیں برائے کرم مجھے ایک دے. قتل نہ کرنا. ٹھیک ہے, قتل نہ کرنا. یا یہ ایک منفی بات ہے, تم قتل نہیں کرو گے, قتل مت کرو, تم قتل نہیں کرو گے. یا میں ایک مثبت بات لے سکتا ہوں. ایک مثبت بات محبت ہوگی, لوگوں سے محبت کرو. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. میں اصول پورا کرتا ہوں ایک مثبت عمل کے ذریعے. میں اپنے عمل سے دکھا رہا ہوں کہ میرا کیا یقین ہے. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کو نہیں ماروں گا. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کی چوری نہیں کروں گا. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کی بیٹی. مجھے ایک دے, آپ پھر سے. میں بس یہی کہہ رہا ہوں ایک چیز. آپ کا مطلب ہے میں اسے دہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں. مجھے سمجھنے دیں. آپ محبت کو ایک معیار بنا رہے ہیں, ایک جذبہ جو نہیں, جذبہ نہیں. محبت ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے, محبت کی ایک قسم ایک جذبہ ہے. نہیں معاف کیجیے گا, آپ لفظوں سے نہیں کھیل سکتے. محبت ایک جذبہ ہے اور ہمارے مجھے محبت کی قسم کی وضاحت کرنے دیں, مجھے کرنی ہوگی. گریک ورڈ ہم گریک نہیں جانتے, ہم انگلش میں بات کر رہے ہیں. میں سمجھاتا ہوں کہ میں کس ٹائپ کے محبت کی بات کر رہا ہوں. اس کے ایک سے زیادہ ٹائپ ہوتے ہیں. بھائیوں کے بیچ بھی ایک ٹائپ کا پیار ہوتا ہے, بھائی چارہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مردوں اور عورتوں کے بیچ بھی ایک ٹائپ کی محبت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹائپ کی میں محبت ہے. وہ سمجھتا ہوں. محبت جو خدا بھی ہمارے لیے رکھتا ہے. خدا کو چھوڑے, ابھی ہم محبت کی بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ میں کون سے محبت کی بات کر رہا ہوں. ایسی محبت ہے جسے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں محبت ہے, بس معاف کیجیے گا, آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں ایک بات پر متفق ہونا ہوگا کہ جذبات اور ذہانت. یہ جذبات نہیں ہے, اس کا احساسات سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری بات سنیں بھائی. محبت, میں نے کہا جذبات, ایموشنز اور انٹیلیجنٹ. ہم ذہانت اور جذبات کا ایک مجموعہ ہیں ایک ساتھ. ٹھیک ہے, میں بھی یہی سمجھتا ہوں. ہاں تو جذبات والے حصے کی ہمیں شناخت کرنی ہوگی. محبت ایک جذبہ ہے, نفرت ایک جذبہ ہے, حسد ایک جذبہ ہے, غصہ ایک جذبہ ہے. تو آپ ان تمام زمروں کو جذبات میں رکھتے ہیں جو کہ جذبات ہیں, اور ذہانت منطق اور عقل ہے تجزیہ کرنے اور منصوبہ بندی کرنے اور سوچنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے یا غلط. لیکن اگر آپ صرف محبت جذبے کی پیروی کرتے ہیں تو اس میں انتقام بھی ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ جذبہ محبت یہ واپس انتقام کی طرف جاتا ہے, یا حسد یا نفرت یہ کنٹرولڈ ہے. یہ خود غرضانہ محبت ہے. اگر یہ خود غرضانہ محبت نہیں, محبت صرف محبت نہیں ہو سکتی, اس میں جذبہ, جنون, پورا مجموعہ کرم ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے. نہیں, محبت جیسی کوئی ایک چیز نہیں ہے. ایک محبت ایسی ہے جو بے غرض محبت ہے. مجھے یہ کہنے دیں, کون بے غرض محبت کون کرتا ہے؟ کوئی بے غرض محبت ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. کوئی بھی بے غرض نہیں ہوتا, ہر کوئی محبت کرتا ہے. مجھے یہ کہنے دیں, کوئی بھی محبت کے بغیر نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو بے غرض محبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے پاس ایک گردہ ہے اور آپ کی بیٹی کو گردے کی ضرورت ہے. ہاں, آپ کیا کریں گے؟ دونوں. آپ اپنا گردہ نکال کے دے دیں گے, یہ لو میرا گردہ. تو یہ بے غرض محبت ہے. یہ آپ کا جذبہ نہیں ہے, یہ آپ خود ہیں. ظاہر ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں, ظاہر ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں, کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہے, وہ تو ایک جذبہ ہے. محبت ایک جذبہ. دیکھیں, محبت ایک جذبہ ہے. اگر یہ صرف کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی ایک موقع پہ کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے, لیکن کیا ہوگا اگر یہ آپ کا حصہ ہو؟ کیا ہوگا اگر یہ آپ کا ایک فطری حصہ ہو؟ مثال کے طور پر خدا خود محبت ہے. نہیں, دیکھیں نا جی نہیں, وہ نہیں ہے. وہ محبت کرنے والا, وہ محبت کرنے والا. وہ ہے نہیں, محبت کا مجسمہ ہے. نہیں, محبت تو ایک جذبہ ہے. لیکن آپ کو اگر آپ ایک وہ محبت کرنے والا ہے, وہ محبت نہیں ہے. وہ بس یا تو محبت کرنے والا ہے, خیال رکھنے والا ہے, پرجوش ہے, وہ محبت کرتا ہے. وہ محبت نہیں ہے, وہ محبت کرتا ہے. وہ محبت کا خالق ہے. نہیں, وہ محبت کرنے والا ہے, وہ محبت کا سرچشمہ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ محبت کرنے والا. خدا محبت نہیں, خدا محبت ہے, شیطان نفرت ہے. نہیں. چلیے, یا تو آپ محبت کی خدمت کرتے ہیں یا نفرت. نہیں. قرآن میں خدا کی 100 سے زیادہ صفات ہیں. ہاں, بہت سی صفات ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ محبت کرنے والا ہے. وہ محبت کرنے والا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ مجھے کوئی بات بتائیں. مثال جیسے آپ کا مطلب ہے کہ آپ بس محبت کرتے ہیں اور آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ محبت بذات خود کیا محبت بذات خود نہیں. آپ کسی قانون کے بغیر کیسے رہ سکتے؟ دیکھیں, میں قانون کے ساتھ قانون کے بغیر کوئی مثال دیں. ایک شخص جو اپنی زندگی میں کسی قانون کے بغیر رہ رہا ہو.
ٹھیک ہے، میں ان قوانین کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ کون سے قوانین؟ وہ قوانین، بائبل؟ نو، کون سے قوانین؟ یہودی قانون، احکامات، موسیٰ کے کیا احکامات کیا ہیں؟ مجھے ایک کوئی مثال دیں. کام نہ کرنا یا مت زنا نہ کرنا. نہیں، فرض کریں یہ والا ایک الگ، چلو، میں زنا نہیں کروں گا، زنا نہ کرنا. نہ کرنا. ٹھیک ہے. اب اس میں اب وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قانون ہے زنا نہ کرنا. ٹھیک ہے. آپ زنا کیوں نہیں کرتے؟ کیا کوئی وجہ؟ نہیں رکھے نہیں. اچھا کیا نہیں زنا نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ نہیں ہم اس پر بعد میں آئیں گے، لیکن قانون یہ ہے کہ زنا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں اس قانون پر عمل نہیں کرنا چاہتا. میں اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ میں اب 6 کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں؟ کیسے کیوں نہیں؟ نہیں، یعنی کہ مجھے قانون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ میں زنا کی خواہش ہی نہیں ہے. کس میں خواہش نہیں ہے؟ مجھ میں نہیں ہے. کون کیا آپ میں کیسے نہیں ہے؟ مجھ میں زنا کی کوئی خواہش نہیں ہے. آپ اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. کیسے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کو حاصل نہیں کرنا کیسے؟ چاہتا. نہیں، ہم کسی دوسرے کی بیوی کی بات نہیں کر رہے. کوئی لڑکی. میں کوئی دوسری عورت نہیں چاہتا. لیکن کیوں؟ بس میں نہیں چاہتا. آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر میری کسی اور سے کمٹمنٹ ہے. تو آپ کسی اور عورت کے ساتھ سیکس بھی کریں اور کمیٹڈ بھی رہے. نہیں، میں کمیٹڈ ہوں تو آپ کمیٹڈ رہیں. ایک عورت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیٹڈ نہ رہو. آپ کمیٹڈ رہو مگر آپ سیکس کر سکتے ہو. میں ایسا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ایک قانون پر عمل کر رہے ہیں. نہیں. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیوی کے ساتھ عہد میں ہیں، اسی لیے آپ قانون پر عمل کرتے ہیں. نہیں، میری بیوی کے لیے میری میں اپنی بیوی کے ساتھ عہد میں ہوں، اسی لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک قانون کے تحت جی رہے ہیں. کیونکہ میں وائف سے کمیٹڈ ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا. آپ قانون کے بغیر نہیں جی سکتے بھائی. کہ مجھے یہ کہنے دیں، دیکھیں میرا ایک قانون میں اتنی دیر سے یہی تو کہہ رہا ہوں.